بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی میری ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے بہت اہم ہے جو کہ ذرا سی لاپرواہی اور بے احتیاطی برت کر جنات اور شیاطین کو اپنی زندگی میں لے آتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہماری چھوٹی سی لاپرواہی سے کب شیاطین کا ہماری زندگی میں عمل دخل شروع ہو گیا ہے۔ ماہواری کے پیٹس کا خون جنات کو بہت پسند ہے۔ ہم جو بال کاٹتے ہیں ان سے جادو کے اثرات بہت جلدی ہوتے ہیں۔ ہم جو ناخن کاٹتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آج آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ویڈیو اسپیشلی لڑکیوں کے لیے بہت اہم ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ ماہواری کے پیڈ جنات کو کیوں پسند ہے؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو سوتے ہوئے جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ وہ خواتین جو سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کی درزوں میں ٹھونس دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ریش مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، منہ مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر ایسے ناگہانی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مشکل میں پھنسنے کا سبب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جب سبب معلوم نہیں تو پھر علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو سبب معلوم ہوگا تبھی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ کی ایک مثالی خصوصیت ہے کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے اسے دفنایا جائے، اس لیے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے جسم کو ہم نے دفنانا ہے۔ مسلمانوں کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہے، چاہے وہ ناخن ہے، چاہے کسی حادثے میں کوئی ٹانگ بازو کٹ گئی ہے یا کوئی آپریشن ہوا ہے، یا اس کا کوئی مواد کسی سرجن یا ڈاکٹر نے نکالوایا، شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی یا جسم کا کوئی اور حصہ جو کاٹ کر دیا، اس کو ہم نے نہ جلائیں گے، نہ اڑائیں گے، نہ پھینکیں گے اور نہ پانی میں بہائیں گے، اس حصے کو مٹی میں دبائیں گے، دفنائیں گے۔ بالوں اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے اور ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ان کو دبایا جائے۔ جیسے کوئی بھی کچی جگہ ہو، ہم ان بالوں کو وہاں دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں، یا جس طرح آج کل ہمارا طرز معاشرت ہے اور ہمارے مکان اور فلیٹس پکے ہوتے ہیں، فرش پکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم گڑھا کھود کر اپنے ٹوٹے ہوئے بال اور کٹے ہوئے ناخن دبا سکیں، یا ہمارے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں آپ اپنے بال اور ناخن ڈسٹ بن میں ڈال کر ڈسپوز کر دیں، ضائع کر دیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو گھروں کی دیواروں پلستر نہیں ہوتی یا ان کی چنائی نہیں ہوئی ہوتی، تو ان دیواروں میں درزیں ہوتی ہیں یا مٹی کی چنائی ہوتی ہے۔ عموماً عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان دیواروں کی درزوں میں رکھ دیتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے، اب اس کی جنات جان نہیں چھوڑنے والی۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ ان شیاطین کو جو جادو کرتے ہیں ان کو دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیاطین جنات جو گھر میں ہیں، ان کی جب نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت کے بال ہیں اور فلاں عورت کے ہیں، اور بالفرض وہ عورت جوان ہے، اس پر عاشق ہو جائیں گے، وہی بال پکڑیں گے، ان کے بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس کیا ہو، 24 گھنٹے کے اندر جادو جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً عورتیں دیہاتوں میں بال درزوں میں رکھتی ہیں۔
اگر یہ بات کسی انسان دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ ساری زندگی جادو کے اثر سے نہیں نکل سکتے، اور جو شیاطین جنات ہیں ان کے ہاتھ تو لازمی آپ کے چڑھ جاؤ گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوئے ہیں تو اس گھر سے کبھی جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیاطین ختم نہیں ہو سکتے۔ یا تو ان کو دبائیں یا پھر کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں۔ اس طرح ناخن ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ نے ناخن رکھ لیے، اگر وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے کسی انسان دشمن کے یا کسی شیاطین جن کے، تو آپ کے اوپر وہ جادو ہوگا جو 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گا اور آپ عبرت کی مثال بن جائیں گے۔ اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے ناخن اسی طرح ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں، ان کو کیا کریں، آپ دبائیں۔ اگر آپ دبا نہیں سکتے اور پھر آپ اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے ہے، اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتی بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کہ کہیں کٹ لگ جائے، جو ہی اس کا خون باہر نکلے گا یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام اور بدبودار ہے یہ شیاطین کی خوراک ہے۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، ایام کا خون ہو یا بدن کے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو حرام خون ہے، جو اس کی حمک یا بدبو ہے، وہ شیاطین کی خوراک ہے۔ ایام والے پیٹ سے خون کی بدبو سونگیں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا خون پسند آ گیا تو پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر 5 عورتیں رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے خواتین کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر خواتین آپ کو بتائیں گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑتا ہے، میں جکڑ جاتی ہوں، یا خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ شیاطین سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازوؤں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب والی جگہ جلے گی، اگر وہ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کے پخانے والی جگہ جلے، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر آئے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اور پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام کے آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی بند ہو رہے ہیں کبھی کھل رہے ہیں۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو گئے تو آپ اس کے بعد علامات آئیں گی کہ عورتیں موٹی ہوں گی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، ان کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا۔ جب موٹاپا آ جائے گا پھر ان کے اندر جو جنسی شہوت ہے یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے، یا ان کے اوپر جو اپنے خاوند کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کام جب جنات کریں گے تو پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری حدیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس سے شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ہم کسی کو بھی بتا بھی نہیں سکتے، ہم کسی اور کو کیا بتائیں۔ اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو رہا نہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ جب وہ پیڈز کوڑے میں پھینکیں یا پہلے اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگھتے بھی ہیں تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اگر خواتین ٹوٹے ہوئے بال نہ ہو پیڈز کے حوالے سے احتیاط کر لیں تو قیامت تک ان کے خواتین پر جادو نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ تک بہت اہم معلومات پہنچانا تھا جن کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ بھی اپنے اور اپنی فیملی میں جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ یہاں تک بنے رہنے کے لیے میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔